تم اپنے کاروبار پر، تم اپنے حصے اور نامداری پر غرور کر رہے ہو۔ جو دینے والا ہے وہی لینے والا ہے، جو لینے والا ہے وہی عطا کرنے والا ہے۔ عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ رب بینیاد نے فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روکتے ہو اور تمہارے مال کی حفاظت میں ہٹا لیتا ہوں، جب تم صدقات کو ادا کرنا تم چھوڑ دیتے ہو، اس وقت تمہاری حفاظت کا ذمہ میں ہٹا لیتا ہوں۔ جب تم صحت یابی کے لیے کوششیں کرتے ہو تو تم صحت پا نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہاری ہاتھ کی سخاوت رکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے تمہارا معاملہ اور تمہاری زکوٰۃ اور تمہارا فطرہ اور تمہارے عشر جب اللہ کی طرف بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تمہاری کامیابیاں تمہاری نجات کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے مقرر ملائکہ کی ڈپٹیاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ یہ قرآن کا حصہ میرے نبی کی زبانی ترجمانی بیان کی جا رہی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے لوگوں کو دیکھا، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، نام بھی ہے، جب بات آتی ہے مال خرچ کرنے کی، یعنی جہاد کرنے کی، اللہ کے راہ میں مال قربان کرنے کی، تو اس وقت یہ لوگ سست پڑ جاتے ہیں، کمزور لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی حرارت کا انداز اس وقت اور اس گھڑی میں یوں لگتا ہے کہ یہ اب اسلام کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے ان صحابہ جو آپ کی مجالس و محافل میں بیٹھ کر منافقت کی چال چلنے والے بہت سارے ایسے نامور صحابہ موجود تھے، اور منافق کی کیفیت میں وہ مبتلا تھے، ایمان نہ رہا، دین نہ رہا، حق کا پیغام نہ رہا، اور اسلام نے نہ ان کے مال کو قبول کیا، نہ ان کی جسامت کو قبول کیا، نہ ان کے کردار کو قبول کیا۔ منافقت کی اندھیروں میں اترتے اترتے اتر ہی گئے تھے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے بہترین صحابہ کو فرمایا اے میرے غلام